اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہم درس قرآن کی اس تیسری نشست میں بیٹھے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان ابو طالب علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم ایمان ابو طالب کے حوالے سے کوئی تاریخی حوالہ نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ عزیز قرآن کریم کی روشنی میں حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے دلائل ہوں گے۔ میں نے ایک مشہور آیہ کریمہ پڑھی ہے جس سے معاذ اللہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے منکرین عدم ایمان ابو طالب کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ساتھ پھر کچھ احادیث اس کی تائید میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ انک لا تہدی، کہ محبوب جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر یہ اللہ ہی ہے جسے ہدایت دیتے ہیں۔ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور وہ عالم بالمعتدین، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے اور کسے ہدایت نہیں دینی۔ اس آیت مقدسہ کو وہ دلیل کفر ابو طالب کے طور پر لاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ عزیز اس آیت کی تائید میں چند آیات مزید ذکر کریں گے۔ صرف سمجھانا یہ ہے کہ یہ فتنہ جو کفر ابو طالب کا صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور چلتے چلتے زور پکڑتا جا رہا ہے، یہ دراصل ابتدائے اسلام سے ایک فتنہ ایمان والدین مصطفیٰ اور ایمان ابو طالب اور کفر والدین مصطفیٰ اور کفر ابو طالب کو ایک تنازع بنا کر شروع کیا گیا تاکہ جو اصل معاملہ ہے اس طرف توجہ نہ جائے، اور جو اصل فتنہ گر ہیں، فتنہ پرور ہیں اور اسلام کی جڑوں کو اور بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کی پشت پناہی میں وہ اپنا کام کرتے رہے اور اسلام کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اصل مقصد جو ان کا تھا اس سے نظر ہٹا کر عامت المسلمین کی توجہ والدین مصطفیٰ اور حضرت ابو طالب کے ایمان و کفر کی طرف لگا دی، اور لوگ انہی چکروں میں پڑ گئے کہ یہ صاحبان ایمان تھے کہ نہ تھے۔ کوئی کفر پر دلیلیں دینے لگ گیا اور کوئی ایمان پر دلیلیں دینے لگ گیا۔ اصل فتنہ جو تھا فتنہ خوارج، جس نے اسلام کے خلاف اپنی کارروائیاں کرنی تھی، وہ اپنی کارروائیاں بدستور کر رہا ہے۔ عامت المسلمین کی توجہ والدین مصطفیٰ اور حضرت ابو طالب کی ذات اقدس کو متنازع بنانا، اور نادان مسلمان وہ بیچارے دلیلیں اکٹھی کرتے پھرتے ہیں اس فتنے کی زد میں آ کر کہ کہیں سے کوئی حدیث ملے، کہیں سے کوئی قرآن کی آیت ملے کہ ابو طالب اور والدین مصطفیٰ معاذ اللہ کافر تھے۔ اگر والدین مصطفیٰ کافر ہوں تو نبوت کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی مشیت یہ چاہتی ہی نہیں کہ پاکیزہ چیز پلید برتنوں میں موجود ہو، یہ اللہ کی مشیت ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے لیے کو پاکیزہ بنایا، کتنا پاکیزہ بنایا کہ جو چیز میرے مصطفیٰ سے مس ہوگی وہ بھی پاک ہو، اسے بھی پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوگی۔ اور چاہے کہ رسول کائنات معاذ اللہ
پلید بدنوں سے سفر کرتے ہوئے نبوت تک پہنچے. اس لیے یہ ایک بہت بڑا تنازع اور بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا. اب رسول کائنات پاکیزہ ہے، کہاں لکھا ہے؟ قرآن. رسول کے والدین پاکیزہ ہیں، کہاں لکھا ہے؟ قرآن. سورۃ البلد اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ فرماتا ہے مجھے ہر والد کی قسم اور ہر والدہ کی قسم جس کے سلب اور جس کے رحم سے سفر کرتے ہوئے نور مصطفیٰ وجود کی شکل میں سامنے آئے. سفر کرتے ہوئے نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے سلب اور آمنہ کے بطن تک آیا. مجھے ہر والد کی قسم. اب اللہ رب العزت اور کریں کہ کبھی یوں ہی کسی کی قسم نہیں کھاتا. یہ اللہ کی مشیت ہی نہیں، اس کو زیب ہی نہیں دیتا، اس کے شایان ہی نہیں کہ وہ قسمیں کھائے. وہ قسمیں کھاتا ہے اس کی جس کی وہ شان بڑھانا چاہتا ہے. وہ قسمیں کھاتا ہے اپنے محبوب کی اور محبوب سے منسوب چیزوں کی، اور پھر کسی ناپاک چیز کی قسم کھائے. یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہی نہیں، شان ہی نہیں. تو رب کا مصطفیٰ کے والدین آدم سے لے کر عبداللہ تک اور حوا سے لے کر آمنہ تک کوئی ماں اور کوئی بھی باپ اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے بوالد وما ولد. محبوب ہر باپ اور ہر ماں جہاں سے تیرا نور سفر کرتا رہا ہے، ہر باپ ہے اور صاحب ایمان. اب یہیں سے مصطفیٰ نے فرمایا، حدیث ہے علی منی وانا من علی. علی مجھ سے اور میں علی سے. یا علی انت منی وانا منکا. اے علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے. بعض لوگوں نے کہا شان تو ہے علی کی، وہ بڑی شان والے ہیں، مگر یہ علی کا خاصہ نہیں ہے. اسی طرح کہا الحسن والحسین منی وانا منہما، وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. تو وہ کہتے ہیں ہے تو صحیح، آقا نے تو فرمایا ہے، مگر یہ حسن اور حسین کی خصوصیت نہیں ہے، خصائص میں شامل نہیں ہے. کیوں کہ حضور نے تو اور کئی صحابہ سے فرمایا انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اور بے شک فرمایا ان احادیث کو صحیح بھی مان لیتے ہیں، لیکن ایک سادہ سی مثال ہے. حادث دیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے، اسے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ محمد علی ہادی میرا بیٹا. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، شیرباز بیٹھا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ شیرباز میرا بیٹا ہے. میرے اسٹوڈنٹس ہیں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں، انہیں میں جب پڑھاتا ہوں 20 بار کہتا ہوں بڑے پتروں، یعنی یہ میرے بیٹے. ایک پیر ہے اپنے ہر مرید کو کہتا ہے یہ میرا بیٹا. اور بتا آگے بھائی جس طرح ہادی میرا بیٹا ہے، یہ اس کا خاصہ نہیں، خصوصیت نہیں، کیونکہ قاضی صاحب نے تو بہت سارے طالب علموں کو بھی اپنا بیٹا کہا ہے، تو یہ کوئی خاصہ نہیں ہے ہادی کا. اسے بھی بیٹا کہہ رہے ہیں، اسے بھی بیٹا کہہ رہے ہیں، اسے بھی بیٹا کہتے ہیں، اپنے سینکڑوں طالب علموں کو بیٹا کہتے ہیں، اپنے سے عمر میں جو چھوٹے ہیں بچے ہیں ان کو بھی بیٹا کہتے ہیں. تو یہ کوئی ہادی کا خاصہ یا خصوصیت نہیں ہے. اب دیکھیں اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے. ہادی میرا خون کا رشتہ ہے، میرا حقیقی بیٹا ہے. باقی جس کو میں بیٹا کہہ رہا ہوں وہ کوئی طالب علم ہونے کی وجہ سے ہے، کوئی میرا مرید ہونے کی وجہ سے ہے، کسی کو حوصلہ افزائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی سے اظہار ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی سے اظہار غمگساری کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر وہ میرے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ہادی سے میرا تعلق خون کا تعلق ہے. اب دیکھیں کہ یہ اتنے سارے بیٹوں میں، ہزاروں میرے بیٹوں میں سے ہادی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس سے میرا خون کا رشتہ ہے، وہ میرا حقیقی بیٹا ہے. تو خصوصیت ہوئی کہ نہیں؟ تو رسول کائنات نے بے
20 صحابہ سے کہا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، مگر ان کا یہ خاصہ نہیں، حسنین کریمین کا اور علی کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے انفسنا وانفسکم، یہ میرا نفس ہے، یہ میری ذات ہے، ہر ہونے والا انا من کا وانتا منی ذات نہیں ہے۔ علی کو رسول کائنات نے کہا یہ میری ذات ہے اور میں اس کی ذات ہوں، اور حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری ذات ہے، یہ میری ذات کا حصہ ہے اور میں ان کی ذات کا حصہ ہوں، یہ مجھ سے منسوب ہے، میں ان سے منسوب ہوں۔ اس لیے نفس علی نفس مصطفیٰ ہے، نفس حسنین کریمین نفس مصطفیٰ ہے۔ اور حدیث میں رسول کائنات نے فرمایا کہ ہر ایک کی نسل اس کے اپنے صلب سے چلتی، مگر میری نسل علی کے صلب سے چلتی ہے، میری نسل علی کے صلب سے چلتی ہے۔ مصطفیٰ کا صلب پاک ہے، علی کا صلب بھی پاک ہے، علی کا صلب بھی پاک ہے، نفس مصطفیٰ پاک ہے تو نفس علی بھی پاک ہے۔ اس لیے جب یہ بات ہوگی اور ہم نے قرآن کی دلیل سے جان لیا کہ مصطفیٰ کریم کا ہر والد اور ہر والدہ آدم سے لے کر عبداللہ تک، حوا سے لے کر آمنہ تک سب پاک ہیں، اور مصطفیٰ کہتے ہیں میں پاک ہوں، اور جو میرا صلب ہے وہ صلب علی ہے، جو میرا نفس ہے وہ نفس علی ہے۔ اب ماننا پڑے گا کہ علی کا صلب بھی پاک ہے، اور جب علی کا صلب پاک ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس صلب اور جس رحم سے ذات علی پیدا ہوئی ہے وہ صلب حضرت ابو طالب کا وہ بھی پاک ہے، اور وہ رحم فاطمہ بنت اسد کا وہ بھی پاک ہے، اور پاک ہے تو پھر مومن بھی ہے۔ اور بڑی آسان سادہ سی بات ہے، ایک قانون ہے شریعت کا، فقہ کا، اسلام کا، کہ دو کافر میاں بیوی ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک مومن ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دو مومن میاں بیوی ہوں، ان میں سے کوئی کافر ہو جائے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کیسا رشتہ رہا کہ ایک کافر رہا دوسری مومنہ رہی اور نکاح بھی برقرار رہا، نکاح بھی۔ اس طرف کبھی توجہ جائے نا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا صحابیہ ہونا بالاتفاق ہے، بالاتفاق ہے۔ ارے بیوی کو مومن مانتے ہو، شوہر کو کافر مانتے ہو، کیسے مومن ہو؟ اس کا مطلب ہے کافر اور مومن کی نکاح کی خود اجازت دے رہے ہو، اور بے حیائی کو خود پھیلانا چاہتے ہو کہ کوئی عورت چاہے تو بے شک کافر اسے پسند آ جائے تو اس سے نکاح کر لے، اور کوئی کافر چاہے تو بے شک کسی مومنہ سے شادی کر لے۔ تو اسلام کا یہ معیار نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت ابو طالب دونوں اسی طرح آپس میں حالت نکاح میں رہے، میاں بیوی رہے، تو یہ کیسا کفر ہے اور کیسا اسلام ہے، اور یہ کیسی ریسرچ ہے اور یہ کیسی تحقیق ہے کہ ایک کو مومن مانتے ہیں دوسرے کو کافر مانتے ہیں، ایک کو مومن مانتے ہیں اور دوسرے کو کافر مانتے ہیں۔ بھائی سمجھنے کی بات ہے، اتنی سی بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کوئی بدبخت اگر ابو طالب کے کفر کی طرف مائل ہو تو وہ ہو، تیرا مذہب، تیرا مسلک، تیرا مشرب تجھے مبارک ہو لاتی۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ اب آئے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو چاہتا ہے، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ انہوں نے کفر کے لیے دی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے محبوب نے غزوہ بدر میں مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں، سنگریزے اٹھائے اور کفار کی طرف پھینکے۔ کفار جہاں بھی تھے کھڑے بیٹھے، آنکھیں بند تھیں کہ کھلی تھی، سب نابینا ہو گئے، سب نابینا ہو گئے۔ ان کنکروں سے آپ نے یہاں پھینکی کھلے میدان میں،
سارے کفار کی آنکھوں میں چلی گئی اور اللہ فرماتا ہے وما رمیتا، تو نے نہیں ماری، وہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا، جو تو نے ہی ماری، جو تو نے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ معبود وہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، ما رمیتا، تو نے ماری ہی نہیں، اذ رمیتا، جو ماری تو نہیں ہے، ماری تو نہیں ہے، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری ہے، وہ تو۔ اب عجیب بات، اللہ یہ کیسے مخمصے میں ڈال رہا ہے ہمیں کہ معبود تو نے نہیں ماری، جو تو نے ہی ماری وہ تو اللہ نے ماری، وہ تو اللہ نے ماری۔ کیا مطلب ہے کہ معبود تو جسے مار دیتا ہے، تو بعد میں ارادہ کرتا ہے مارنے کا، جب تیرے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، تیری چاہت بنتی ہے کوئی شے، تو تیری چاہت بننے سے پہلے وہ میری چاہت بن جاتا ہے۔ ان الذین یبایعونک، قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، معبود جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، وہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ کہہ کیا رہا ہے اور وہ کیا رہا ہے؟ صحابہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں صلح حدیبیہ میں؟ حضور کے ہاتھ میں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بیعت رضوان ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے معبود جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ میں نہیں، وہ تو میرے، یعنی مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اب اس سے آگے ایک اور آسان سی، اللہ رب العزت کے معبود مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف اس انداز سے کھڑے ہوتے کہ دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوتے اور آپ نماز ادا کرتے، مگر جب مدینہ گئے تو ایک قبلہ کی طرف منہ کر سکتے تھے، دوسری طرف نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بالکل مخالف تھا، یا ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا۔ حضور 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور عصر کی نماز ایک دن پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، تشہد پہ بیٹھے، ذہن آیا، ذہن میں دل میں خیال آیا اور آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ اللہ نے فوراً فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء، معبود آسمان کی طرف تیرا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ ادھر ہی کر دیں گے جدھر تیری چاہت ہوگی، جدھر تو راضی ہوگا، جدھر تو راضی ہوگا۔ اب رسول نماز میں تشہد ہے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، مصطفیٰ کا خیال بنا کہ قبلہ بیت المقدس نہ رہے، خانہ کعبہ بن جائے۔ اللہ نے کہا تیری چاہت میری چاہت، جس طرح تو چاہے گا میں ویسا چاہوں گا، جب تو چاہے گا میں ویسا چاہوں گا۔ معبود نے کہا میں تو اب چاہتا ہوں، تو کہا اگلی نماز کا انتظار کیا کرنا، ابھی اٹھ اور اگلی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر بھی ابھی تو اب چاہتا ہے تو پھر اب ہی صحیح، تو خانہ کعبہ چاہتا ہے تو خانہ کعبہ ہی صحیح۔ اب جدھر مصطفیٰ کی چاہت ہوئی، رب نے قبلہ ادھر بنا دیا، گھر دونوں خدا کے، مگر کیونکہ چاہت مصطفیٰ کی خانہ کعبہ ہے، اس لیے مومنین کا قبلہ کیا بنا؟ خانہ کعبہ۔ ارے نادانوں، جو مصطفیٰ کی چاہت میں اپنا قبلہ بدل دیتا ہے، مصطفیٰ نے چاہا ہوگا تو ابو طالب صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ سوچنے کی بات، یہ سوچنے کی بات۔ اب ان آیات کو پیش نظر رکھیں کہ مصطفیٰ نے جو چاہا، اللہ نے فرمایا تیرے چاہنے سے پہلے میں نے چاہ لیا، میں نے چاہ لیا۔ اب اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، معبود تو جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اسے تو ہدایت اور تیری پسند بعد میں آتی ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، تیری چاہت ابھی بعد میں اپنی چاہت میں لباس پہنتی ہے، اس چاہت کو اپنا کر رب پہلے وہی کر دیتا ہے جو تو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے۔ انکا لا تہدی من احببت، معبود جو تیری چاہت ہے
وہ فقط تیری چاہت نہیں رہتی، وہ خود میری بھی چاہت بن جاتی ہے۔ جب تو چاہتا ہے، جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا کر دیتا ہوں، میں ویسا کر دیتا ہوں۔ تو دوستان جی وقار، یہ میں نے اسی آیت کو لیا، اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورہ شورى میں یہ آیت کو انہیں نظر آتی ہے کہ انک لا تہدی من احببت، مگر قرآن کی سورہ شورى آخری سے پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ ادھر ہے نا تو نہیں چاہتا، ادھر فرماتا ہے چاہتا ہی تو ہے تو میں کرتا ہوں۔ یہ نظر آ گئی جو انداز محبت تھا اللہ کا اپنے معبود کے ساتھ، کہ معبود تیری چاہت اور میری چاہت میں فرق ہی کیا ہے؟ ذاتیں بے شک دو ہیں، حکم دونوں کا ایک ہے۔ جب تو چاہتا ہے تبھی میں چاہتا ہوں، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی میں چاہتا ہوں، جس کے لیے تو چاہتا ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں۔ تیری اور میری چاہت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم میں 100 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں۔ اب آپ نے کبھی دیکھا میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، یعنی جو رسول کا ہو گیا اللہ فرماتا ہے وہ میرا ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے یطیع الرسول میں یطیع مضارع کا صیغہ ہے، یعنی جو رسول کا ہوگا، جو رسول کا ہوگا، فقط اطاع اللہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ اللہ کا ہو گیا، وہ اللہ کا مضارع ہوتا ہے آنے والا زمانہ، اور ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ۔ فرمایا میں یطیع الرسول، جو رسول کا ہوگا وہ رسول کا بعد میں ہوتا ہے، میرا پہلے ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، وہ ادائیں دیکھتا ہے کہ کب کب میرا معبود چاہے اور میں وہ کرتا جاؤں۔ تو دوستان اسی وقت بہت تفصیلی گفتگو ہے، بے شمار دلائل ہے قرآن کریم، وقت ملا تو اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک آیت پڑھوں، اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کو اور اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس دلیل کو لیتے ہیں ابو طالب کے لیے یہ اتری کہ حضور دعا کرنے لگے تو اللہ نے کہا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا، جبکہ یہی آیت ایمان ابو طالب کی دلیل ہے جسے وہ کفر ابو طالب کی طرف لاتا ہے۔ بھائی جب حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، ذہنوں میں کیا کہ یہ تو ساری زندگی شرک کرتا رہا ہے، مشرک تھا، حالانکہ مشرک نہیں تھا۔ کسی نے کوئی تاریخ قبر کا کھول لے، کہیں نہیں لکھا کہ ابو طالب نے فلاں بت کی پوجا کی، یا فلاں دن شراب پیتے ہوئے میں نے دیکھا، یا کوئی بدکاری کرتے ہوئے میں نے۔ ان کی ساری زندگی، اور صرف یہ نہیں، حضور کے آباء و اجداد اور آپ کی اصل میں جتنے بھی افراد ہیں مرد و زن، وہ ان ساری چیزوں سے پاک تھے، ان ساری چیزوں سے پاک رہے۔ تو یہ آیہ کریمہ وہ کفر کے لیے لاتے ہیں، اور یہ ذہن میں آیا کہ شاید یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے، اس کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ نبی ہے میرا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے نہ بولتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، اسے جو میں کہتا ہوں یہ وہ کرتا ہے، جو میں بولتا ہوں وہ یہ بولتا ہے، جو میں کہتا ہوں۔ تمہارے ذہن میں جا رہا ہے کہ کسی مشرک کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ کسی مشرک کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نبی جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے مومن کے لیے اٹھاتا ہے، مشرک کے لیے نہیں اٹھاتا، کیونکہ نبی کو یہ زیب بھی نہیں دیتا، نبی کو تو یہ زیب بھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ وما ينطق عن الهوى، اللہ بلواتا ہے تو بولتا ہے، اللہ بلواتا ہے تو۔ کیا اب جب ہاتھ اٹھائے تھے مصطفیٰ نے خود اٹھائے تھے یا اللہ نے اٹھائے تھے؟ بولیے نا، اللہ نے اٹھائے۔ مصطفیٰ جب بولے تھے، قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا بولنا رب کا بولنا ہے، تو مصطفیٰ جب مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے تو مصطفیٰ خود مانگ رہے تھے یا رب منگوا رہا تھا؟ تو رب منگوا رہا تھا۔ فرمایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا
زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ تو مومن کے لیے ہاتھ اٹھا، وہ تو مومن کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ آباب برکات، یہ میں نے ایسے ٹوٹے پھوٹے چند کلمات بیان کیے ہیں وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وقت کم تھا اور میں بات زیادہ کرنا چاہتا تھا تاکہ کم از کم آپ تک یہ پہنچ جائے حضرت ابو طالب کا ایمان، اور اس پر آپ یعنی پختہ اور مضبوط ہو جائے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر دیں کہ حضرت ابو طالب ہوں یا رسول کائنات کے والدین، یہ صاحبان ایمان تھے، صاحبان ایمان تھے۔ عجیب بات ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پر پورا قرآن پیچھے چھوڑ دیتے، ایک حدیث پر پوری ابو طالب کی خدمات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی صحابی بنا ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، ہمارا تاج ہے، لائق تعظیم و تقریب ہے، باعث ادب و تعظیم ہے جو بھی صحابی، مگر صحابی بنا کر 40 سال کے بعد جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا، اس نے کلمہ پڑھا تو صحابی ہوا، تو صحابی ہوا، چاہے وہ بچپن کا لنگوٹیا یار ہی کیوں نہ ہو، صحابی تب کہلاتا ہے جب مصطفیٰ 40 سال گزار کر اظہار نبوت کرتے ہیں، پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو صحابی بنتا ہے۔ ابو طالب باقی صحابہ سے 40 سال پہلے بھی صحابی تھا، 40 سال ہر ایک صحابی بنا ہے۔ 40 سال حضور کی حیات کے گزر جانے کے بعد اظہار نبوت جب آقا نے فرمایا، پھر اس نے کلمہ پڑھا تو صحابی ہوا ہے۔ مگر ابو طالب ہر صحابی سے ایمان ابو طالب کی عمر کم از کم 40 سال بڑی ہے، کم از کم 40 سال بڑی ہے۔ اور جس گھر میں کلمہ اترا ہے، جس گھر میں کلمہ پہنچایا ہے، جس گھر نے کلمہ سمجھایا ہے، اب اسے بھی کلمہ پڑھنے کی عادت رہتی ہے۔ ہم کلمے کے محتاج ہیں، وہ گھر کلمے کا محتاج نہیں ہے۔ جس کی بہو سیدہ کائنات اور سیدۃ النساء العالمین، جس کا بیٹا مولائے کائنات ہے اور ایمان کل ہے، اسی کے ایمان پر آپ کو اعتراض ہے۔ جس کا بیٹا ایمان کل ہے، اس کے ایمان پر اعتراض ہوتا ہے۔ جنت کے وارث جس کے پوتے، اب اس سے بہتر ایمان کو کون سمجھتا ہوگا؟ جس کی گود میں علی پلا ہو، جس کے آنگن کی زینت فاطمہ الزہرا ہو، اور جس کے گھر میں حسنین کریمین پلتے ہو، کھیلے ہو، اسے آپ ایمان سمجھانے اور پڑھانے نکلے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔